OnlyFans. 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 OnlyFans آخر ہے کیا یہ OnlyFans؟ You are going to probably make a lot of money. And they can also pay for content separately. شروعات کے اندر تو یہ صرف ایک پیڈ کنٹینٹ کریشن کا پلیٹ فارم ہوا کرتا تھا، بٹ ریسنٹ ٹائمز کے اندر اس کی پاپولیرٹی ایک نیکسٹ لیول کے اوپر ہی چلی گئی ہے. I think the weirdest interaction from a fan is when a fan asked me to poop. Wanted me to pee. $5.5 billion کا ریونیو تھا OnlyFans کا in 2022 with more than 3 million registered creators and 2 million registered fans. تو آخر ایسی کیا بات ہے کہ اتنے سارے فینز ہزاروں کروڑوں پہ ان کنٹینٹ کریٹرز کے اوپر اڑا رہے ہیں؟ You know, he would spend over $100,000. I've charged upwards of $300 for a farting video. اور آخر ایسا کیوں ہے کہ اتنی ساری لڑکیاں OnlyFans سے اتنے زیادہ پیسے کمانے کے باوجود بھی خودکشی کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہیں؟ It's hard to explain the feeling of hopelessness where you just want to kill yourself. Didn't shower, didn't brush my teeth, didn't eat, didn't leave my bed. Over the past few months, I've become really unhappy. I wish that people would treat me how they would treat a married registered nurse. ہر دن 5 لاکھ نیو یوزرز OnlyFans کے اوپر رجسٹر کرتے ہیں. اور اگر اس کے نام کے اوپر تھوڑا سا غور کیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ویب سائٹ واقعی میں کچھ ایکسکلوسیو ہی ہے فار سم ایکسکلوسیو فینز اونلی. بٹ اس ایکسکلوسیوٹی کے پیچھے 98% کنٹینٹ اس ویب سائٹ کے اوپر پورنوگرافک ہے. تو آج کے اس ایپیسوڈ کے اندر ہم پتہ کرنے والے ہیں OnlyFans کے کریٹرز اور فینس کی کچھ بہت ہی ڈیپ اور ڈارک ریالٹیز. اینڈ کہیں یہ OnlyFans آپ کو ایک لونلی فین تو نہیں بنا رہا. اب ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے کہ پورن انڈسٹری جو ہے وہ حال ہی کی ایجاد ہو. ایڈلٹ پلیز، ایڈلٹ میگزینز اور ایڈلٹ موویز کی پروڈکشن ہسٹری کی ٹریسز آپ کو قدیم زمانے میں مل جائیں گی. اٹس ناٹ اے نیو تھنگ ایٹ آل. بٹ جب سے انٹرنیٹ گلوبلی اویلیبل ہونا شروع ہوا تب سے تو گیم ہی ایک نیکسٹ لیول کے اوپر چلا گیا. یوٹیوب لانچ ہوا تھا اراؤنڈ 2005 اور اس وقت کچھ انٹرنیٹ نرڈز نے یوٹیوب کے ویڈیو ماڈل کو کاپی کرتے ہوئے کافی زیادہ پورنوگرافک ویب سائٹس، ایڈلٹ ویب سائٹ جو ہیں وہ کریٹ کر دی تھیں. اور جیسے جیسے وقت کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ یوزرز کی تعداد میں اضافہ ہوا، ان ایڈلٹ ویب سائٹس کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا گیا اور پوری دنیا کے اندر بہت ساری ایڈلٹ ویب سائٹس بننے لگ گئیں. اینڈ ایز آف رائٹ ناؤ دی گلوبل پورن انڈسٹری از ورتھ $97 بلین. اب وقت کے ساتھ ساتھ ان ایڈلٹ ویب سائٹس کے یوزرز کے اندر آن ڈیمانڈ ویڈیوز کی ڈیمانڈ ہونا شروع ہو گئی اور اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے کافی ساری کیم ویب سائٹس انٹرنیٹ کے اوپر آنا شروع ہو گئیں، جس میں یوزرز ان ویب سائٹس کے اوپر جاتے تھے اور ان ویب سائٹس کے اوپر بیٹھے ہوئے کریٹرز کو کچھ پیسے آفر کرتے تھے اور اس کے عوض وہ اپنی ڈیزائرڈ آن ڈیمانڈ ایکسپلیسٹ یا سیکشل جو بھی وہ چاہتے تھے وہ اس کریٹر سے آسک کرتے تھے اور ان پیسوں کے عوض وہ کریٹر ان کو لائیو اس کیم شو کے اوپر وہ سروسز پرووائڈ کرتا تھا. اب یہی سب دیکھتے ہوئے 2016 میں ایک برٹش انٹرپرینور اسٹاکلی نے ایک ویب سائٹ کو مارکیٹ میں لانچ کیا جس کا نام تھا OnlyFans. اور جس کو لانچ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی کریٹرز ہیں اور جتنے بھی ان کو دیکھنے والے فینز ہیں ان کو آپس میں کنیکٹ کیا جائے. بٹ بیچ کی کھچڑی کچھ اور ہی تھی. اب اسٹاکلی کا پہلا بزنس وینچر تھا کسٹمز فار یو. یہ ایک کیم ویب سائٹ تھی. اب کیونکہ OnlyFans اسٹارٹ کرنے سے پہلے اسٹاکلی آلریڈی 2 کیم ویب سائٹس کو رن کر رہا تھا اور یہ دونوں ویب سائٹس کافی زیادہ پروفیٹیبل اور کافی زیادہ پاپولر جا رہی تھیں. تو اس نے اس وقت OnlyFans لانچ کی اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ وہ اس کیم انڈسٹری کو ایک الگ ہی لیول کے اوپر لے کر جانا چاہتا تھا. 2018 کے اندر OnlyFans کے 75% شیئرز کو خرید لیا ایک برٹش بلینئر لیو روینسکی نے. کیونکہ بائی دی اینڈ آف 2017 OnlyFans کہنے کو تو ایک کنٹینٹ کریشن پلیٹ فارم تھا بٹ کے اوپر 98% کنٹینٹ سیکشل، ایڈلٹ اور ایکسپلیسٹ تھا، جس کی وجہ سے یہ پوری دنیا کے اندر بہت زیادہ فیمس ہو رہا تھا. اور یہ اپنے آپ میں ہی ایک یونیک سا پلیٹ فارم تھا جسٹ لائک یوٹیوب. جس طریقے سے آج تک یوٹیوب کے بزنس ماڈل کو کوئی ریپلیکیٹ نہیں کر پایا، اسی طریقے سے OnlyFans نے بھی ایک سرٹن یوزر بیس کے اندر اپنی ایک ڈیمانڈ پیدا کر لی تھی جس ڈیمانڈ کو OnlyFans کے علاوہ اور کوئی بھی میٹ نہیں کر پا رہا تھا. اینڈ دیٹ از وائی OnlyFans کی پاپولیرٹی آسمان چھو رہی تھی. اور جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کسی صحیح کام کے اندر آگے ہو یا نہ ہو، پٹھی چیزوں میں ہم پیچھے رہ ہی نہیں سکتے. ایٹ دس ٹائم کاؤنٹلیس پاکستانی فیمیلز UK، امریکہ، یہاں تک کہ پاکستان کے اندر رہ کے بھی ان ویب سائٹس کے اوپر ایز اے کریٹر آپریٹ کر رہی ہیں. Thousands of پاکستانی فیمیلز OnlyFans ماڈلز ہیں and they all are working as a digital prostitute.
prostitution. It's a vintage business जहाँ पर मेल या फीमेल इंडिविजुअल्स सेक्सुअल सर्विसेज प्रोवाइड करते थे इन एक्सचेंज ऑफ मनी. अब प्रोस्टिट्यूशन तो कदीम ज़माने से पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी सोसाइटीज़ एग्जिस्ट करती थी या अभी भी करती हैं, उन सब सोसाइटीज़ के अंदर ये एग्जिस्ट करती है. बट 1970s के अंदर वेस्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट चलना शुरू हो गई थी, जिसके अंदर ये डिमांड की जा रही थी कि इस वर्ड प्रोस्टिट्यूशन को हटा के सेक्स वर्क कर दिया जाए, बिकॉज पूरी दुनिया के अंदर लव्स प्रोस्टिट्यूट अपने आप में ही एक ह्यूमिलिएटिंग वर्ड तस्वुर किया जाता था. बट गेस व्हाट, इन दीज मॉडर्न टाइम्स वी हैव बीन शिफ्टेड टुवर्ड्स हाइपर सेक्सुअलाइजेशन. आप किसी भी चीज़ को उठा के देख लें, कोई बिलबोर्ड हो, कोई वेब सीरीज़ हो, कोई आने वाली अपकमिंग मूवी हो, या किसी मूवी के अंदर कोई आइटम सॉन्ग हो, आपको इस सब में नोटिस करने पर ये चीज़ नज़र आएगी कि कैसे हाइपर सेक्सुअलाइजेशन को बहुत ही बेसिक सा करके हमारे सामने पोर्ट्रे किया जाता है. अब गौर करने वाली बात तो ये है ना कि अगर एक इंडस्ट्री 97 बिलियन डॉलर्स की वर्थ रखती है तो ऑब्वियसली उसका कोई यूज़र बेस होगा, कोई लोग होंगे जो कि इस इंडस्ट्री को और इससे मुंसलिक जितनी भी एक्टिविटीज़, जितनी भी वीडियोज़ हैं उनको देखते होंगे. और अगर ये लोग इस कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो इस सब मटेरियल, इस सब कंटेंट से इन्फ्लुएंस भी हो रहे होंगे, और जिसका हमें क्लियर कट सबूत सोशल मीडिया के ऊपर वाज़े तौर पे नज़र आता है. आप आजकल यूट्यूब पे जाके देख लें, कई ऐसे नए डेली व्लॉगर्स, फैमिली व्लॉगर्स जो हैं वो आए हुए हैं जिनका कंटेंट बेड से शुरू होकर बेड पे ही ख़त्म हो जाता है. आप टिकटॉक को उठा के देख लें, कोई भी बंदा कुछ भी करने को, किसी भी हद तक कोई भी घटिया हरकत करने को तैयार है. किसके लिए? वायरल होने के लिए, फेम हासिल करने के लिए, डॉलर आने चाहिए. दिस इज़ अ वेरी डार्क एंड वेरी डीप रैबिट होल. और अभी मैंने सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग को छेड़ा है. देयर इज सो मच मोर जो कि हम आगे आने वाले एपिसोड्स के अंदर लाजमी डिस्कस करेंगे. एंड हम कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग अपने आप को, अपने घर वालों को, अपने चाहने वालों को, जिन लोगों की हम केयर करते हैं, हम कैसे उन लोगों को ये जो हाइपर सेक्सुअलाइजेशन का एपिडेमिक हमारे सर के ऊपर मुसल्लत हुआ है, कैसे वी कैन सेफगार्ड देम एंड सेफगार्ड आवरसेल्फ एज वेल. सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा. तो नेक्स्ट टाइम जब मैं इस टॉपिक के ऊपर मज़ीद एपिसोड्स अपलोड करूं तो आपसे ये एपिसोड्स मिस ना हो जाएं. एंड अगर आप इस वीडियो में मेरी किसी भी कही हुई बात से अग्री करते हैं तो काइंडली लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर लव्ड वंस.